اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، میری امت کا کیا ہوگا؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کا امتی گناہ بھر بھر کے آئے، صرف ایک الفاظ اپنی زبان سے کہہ دے، ان کے 1000 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے یہ الفاظ سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ الفاظ یہ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو دروازے پر ایک شخص نے آ کر پکارا، السلام علیکم بیت النبوہ۔ کسی نے اس کی آواز سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غشی ہے، اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اس شخص نے پھر پکار کر کہا کہ السلام علیکم اہل بیت النبوہ۔ جب دوسری مرتبہ پکارنے والے نے پکارا تو اس عرصے میں ان کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں گئی۔ فرمایا، اے فاطمہ کون ہے؟ عرض کیا کہ ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے اس لیے ہم نے اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا، اے فاطمہ تمہیں نہیں خبر کہ یہ کون کھڑا اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے والا، قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ بنانے والا، دوستوں کو دوستوں سے چھڑانے والا، یہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، جلدی آنے کی اجازت دے دو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو بے ساختہ رو پڑی، ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا۔ یا اللہ، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آج جا رہے ہیں، یہ ملک الموت ان کو لینے آئے ہیں۔ ادھر ملک الموت مکان کے اندر تشریف لائے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ کو کیا ہوا؟ پھر بہت روئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آیا۔ فرمایا کہ اے فاطمہ اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملان عرش روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو پوچھے اور فرمایا، ان قریب سب سے پہلے اے فاطمہ تم مجھ سے آن ملے گی۔ پھر ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت اس وقت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہے، آسمان کے ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں۔ اے جبرائیل علیہ السلام آج تمہاری رسالت ختم ہوئی، آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی تمام ہوا۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرمایا ہے اور آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کر دیا گیا ہے، جنت آراستہ کر دی گئی ہے، حور و ملائکہ آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہے، دربار جنت کا دروازہ کھولے آپ کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل میں توبہ کرے یا توبہ کے لیے تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کی اس کو آپ اپنی شفاعت سے بخشوائیں گے، آپ جس کی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا، آپ غم نہ کھائیں۔ اتنے میں ایک اور فرشتے نے حاضر خدمت ہونے کے لیے عزم طلب کیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرشتہ ہے، آسمانی دنیا کا دروغہ ہے۔ جس دن سے اس نے آپ کو معراج کی شب میں دیکھا ہے، آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے۔ آج اسے معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائیں گے۔ اس نے جناب کی اقدس میں عرض کیا کہ میں نے رب الہی سے عاجزانہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کی زندگانی میں کرنے کا موقع عنایت فرمائے۔ یہ فرشتہ رب العزت سے اذن لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ملک الموت حاضر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الموت، تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے خدا پاک نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ مرضی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو ویسا ہی کرنا۔ اگر جناب کی مرضی پاؤں تو روح قبض کر لو، ورنہ زیارت کر کے چلا جاؤں گا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خداوند کریم نے آپ کو بلایا ہے اور اب آپ کا دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ یہ حضرت حور و غلام آپ کی زیارت کے مشتاق ہے، کیونکہ آج آسمان کو سجا دیا گیا ہے۔ حوروں کو بلا خوف و خطر بننے سنورنے کا حکم ملا ہے۔ فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا حکم فرما دیا گیا ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلنے کا حکم ملا ہے کہ آپ اگر آسمانوں پر تشریف لے جانا چاہیں تو آپ کو ہم لے چلیں۔ اگر آپ یہی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہوا کہ اب اللہ کو یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑوں اور دار بقا کو اختیار کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، میری ازواج کو سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ تم آج کے بعد میری آواز نہ سنو گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا، اے فاطمہ میری بیٹی، حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی آدمی کو بھیجا اور کہا، بہت جلد حسن اور حسین کو بلا لاؤ، کیونکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ وہ شخص حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلانے گیا تو راستے میں حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بچے تھے اور اپنے گھر کی طرف سفر پر گامزن تھے، اور قاصد نے عرض کیا کہ جلدی چلو، تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کہا تھا بھائی جان کہ میرا دل آج افسردہ ہے، آج میں نانا جان کی خدمت اقدس میں رہوں۔ میرا دل مانتا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، اس لیے ہم پہلے سے ہی گھر کی طرف چل نکلے تھے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرمائیں گے؟ دونوں شہزادے گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کافی ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ ان کی آواز سے جو مجمع صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا حجرہ شریف کے چاروں طرف جمع تھے، وہ سب رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی امت کا رکھوالی کون ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روئے، اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور آنسوں سے تر ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے سے روتا ہوں۔ جب صحابہ اکرام کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی میرے حجرے کا پردہ اٹھاؤ، میں ایک آخری نظر اپنی امت کو دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ اٹھایا اور صحابہ اکرام کو پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مصیبت زدہ لوگوں صبر کرو، میں جاتا ہوں تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت راستہ کراتا ہوں، تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت نہ جائے گی۔ اے میری امت، دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ فرماتے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئیں اور ماتھے پر پسینہ آیا، بے ہوشی طاری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو اشارے سے رخصت کیا، صحابہ اکرام باہر چلے گئے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا کہ لواح حمد کے نیچے۔ عرض کیا کہ اگر وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی، فرمایا کہ حوض کوثر پر۔ اگر وہاں بھی نہ ہوئی تب میزان عدالت کے پاس جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، یا تو پل صراط پر، میں وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامت گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے، فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روح قبض کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ملک الموت نے روح قبض کرنا شروع کی تو وہ تکلیف شروع ہوئی۔ فرمایا، اے اللہ موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو ہی موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھروا کر رکھا، موت کی گھبراہٹ میں گھڑی گھڑی پانی میں ہاتھ ڈالتے، وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا حضرت آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا، اے فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزاع کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ آپ یہ فرمانے لگے، یا رب امتی یا رب امتی، کہتے کہتے جان سینے تک سمٹ آئی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گنہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ یکا یک گردن مبارک کا مہرہ ایک طرف کو مائل ہوا اور روح مبارک، اے ہمارے رب کائنات، ہم سب مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی جلدی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔